عورتوں کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی، وہ بھی حضور کی زوجہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو، یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے۔ بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی۔ تو میں پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو گئی۔ اب ام المؤمنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی۔ ایک تو یہاں حضرت ام المؤمنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ قبر میں ہے اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ فرمایا بہت ساری عورتیں ہیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ جب ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی تھی اور بیٹے کو لوریاں دیا کرتی تھی تو بیٹے وقت کے باعزید ہوا کرتے تھے، لیکن جب مائیں ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی اور دوسری طرف تھرکتی ہوئی تصویروں پہ نظر جمی ہوئی ہے تو پھر بیٹے وقت کے باعزید تو نہیں ہوں گے، وہ اداکار اور ایکٹر ہی بنیں گے، وہ بے حیا ہی بنیں گے، حیا کا مادہ ان کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی جوہر کسی شخص کی آبرو ہے، اگر آبرو باقی نہ رہی تو کیا باقی رہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا خود ظاہر ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کے راتے تو دیگر کو کر تقدیر عمر رہا۔ میرے قوم کی بہن تو نہیں جانتی کہ تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ آج اگر عورت سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا۔ میری بہن، میری بیٹی، تو نگار خانے کی زینت نہیں ہے، تو گھر کی آبرو ہے، تو مغرب کی تینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو محافل کا حسن نہیں ہے بلکہ تو چراغے خانہ ہے۔ تیرے دم سے کائنات کے اندر حسن ہے۔ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اسی عورت کی گود کے اندر اسلام پلتا تھا،